الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم اما بعد۔ اللہ رب العزت کی دی ہوئی خصوصی توفیق کی بدولت ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اس کی یاد کرنے کے لیے، اس کے دین کی باتیں سننے کے لیے، سنانے کے لیے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ میں سر بسجود ہونے کے لیے میں اور آپ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ ہم تمام کا یہاں آنا، بیٹھنا، کلام کرنا، کلام سننا اور اپنی بارگاہ عالیہ میں سر بسجود ہونا اللہ رب العزت قبول و مقبول فرمائے، آمین۔ قرآن حکیم وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کی ہر آیت اور اس آیت میں موجود ہر لفظ وہ انسان کی رہنمائی کر رہا ہوتا ہے، لیکن قرآن حکیم کے حوالے سے ایک بات جو نہایت ہی اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ہر آیت وہ اگلی آیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، منظم ہے، اور اسی طرح وہ آیات کا مجموعہ جس کو ہم سورت کہتے ہیں وہ ایک سورت بھی دوسری سورت کے ساتھ منظوم ہے، یعنی جڑی ہوئی ہے۔ یقیناً عرف کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے ہاں جو معروف طریقہ ہے اس میں اس طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ گویا قرآن حکیم کی آیات وہ آپس میں موضوعاتی اعتبار سے کچھ مقامات پر بے ربط ہیں، یہ بظاہر اس طرح سے محسوس ہوتا ہے، لیکن ہمارے ائمہ نے، ہمارے علماء تفسیر نے، ہمارے مفسرین نے ان موضوعات کے اوپر باقاعدہ کتب نہیں لکھی بلکہ کتب خانے تیار کیے ہیں کہ جس میں انہوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ کس طرح سے قرآن حکیم کی ہر آیت کا ربط دوسری آیت سے ہے، اور پھر ان کا مجموعہ ایک سورت، اس کا ربط دوسری سورت سے ہے، اور نہ صرف آنے والی سورت سے ہے بلکہ ما قبل کے ساتھ اس کا ایک ربط قائم ہے، یعنی ما قبل اور ما بعد کے ساتھ اس کا ایک ربط قائم ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بات جو بھی پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں وہ بآسانی سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی کتاب ہوتی ہے تو اس کے جو چیپٹرز کی آرگنائزیشن ہوتی ہے، یعنی اس کے جو عناوین جو ترتیب دیے جاتے ہیں، اگر ان میں ربط نہ ہو، اگر ان میں آپس میں ربط نہ ہو تو وہ کتاب کبھی بھی ایک اچھی کتاب کی فہرست میں شامل نہیں کی جاتی۔ تو وہ کتاب جس کو موجز کہا گیا ہو، جو عاجز کر دینے والی ہو، اور ہم نے رمضان شریف میں باقاعدہ اس پر ایک پورا خطبہ دیا تھا کہ قرآن حکیم کس طریقے سے اہل عرب کے لیے ان کو عاجز کر دینے والی کتاب تھی، یعنی معجزاتی کتاب تھی، اور کس طریقے سے اہل عرب انگشت بادندان رہ جایا کرتے تھے جب قرآن حکیم کی آیات کا نزول ہوا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ بات قرآن حکیم کے لیے تو 100% عبث ہے سوچنا یا کہنا کہ اس کے اندر کوئی ربط موجود نہیں ہے۔ اب یہ جو میں نے پورا مقدمہ آپ کے سامنے 4 منٹ کا باندھا ہے، اس کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ ہم ابھی رمضان شریف کا مہینہ گزار کر بیٹھے ہیں، شوال ہمارا شروع ہو چکا، اور قرآن حکیم میں جب ہم رمضان شریف سے متعلقہ آیات کو دیکھتے ہیں تو سورۃ البقرہ کے اندر آیت نمبر 183 سے لے کر 187 تک یہ 5 آیات ہیں جو یک کے بعد دیگرے قرآن حکیم میں رکھی گئی ہیں رمضان شریف سے متعلقہ۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ رکوع وہاں پر مکمل نہیں ہو رہا۔ آپ سورہ بقرہ کو تلاوت کیجئے،
آیت نمبر 183 سے اس کو پڑھنا شروع کیجئے. تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام سے جو گفتگو شروع ہو رہی ہے، جو کلام شروع ہو رہا ہے، جب آپ اس کو پڑھتے ہوئے آئیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ 5 آیات تک، آیت نمبر 187 تک جب بات پہنچتی ہے اور رمضان شریف کے متعلقہ امور مکمل ہو جاتے ہیں، وہاں پر رکوع مکمل نہیں ہو رہا، بلکہ رکوع اس کے بعد اس سے اگلی آیت کے اوپر مکمل ہو رہا ہے، اور وہ آیت وہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن حکیم میری اور آپ کی توجہ اس آیت کریمہ کی طرف خاص طور پر مبذول کرانا چاہتا ہے. آپ نقطہ سمجھ رہے ہیں؟ جو میں نے پوری تمہید باندھی ہے، وہ تمہید اس لیے باندھی ہے کہ میری اور آپ کی توجہ اس نقطے پر آئے کہ قرآن حکیم نے 5 متواتر آیات 83، 84، 85، 86، 87، 183 سے 187 تک کنٹینیو اتاری، اور کنٹینیو ان کا ذکر کیا کس موضوع پر؟ رمضان شریف کے موضوع پر، اور کتب علیکم الصیام پر، اور روزے سے متعلقہ امور بتائے، احکامات بتائے، تفاصیل بتائیں، کیسے رکھنا ہے، کس وقت تک رکھنا ہے، دورانیہ کیا ہوگا، کتنا ہوگا، مقاصد کیا ہیں، مطالب کیا ہیں، سب بتا دیا. لیکن رکوع مکمل نہیں ہو رہا. اور رکوع کہاں جا کر مکمل ہوتا ہے؟ رکوع مکمل ہوتا ہے اس کی اگلی آیت پر، اور وہ آیت کیا ہے؟ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. رکوع یہاں پر مکمل ہو رہا ہے. اور یہ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، اور لوگوں کو رشوت کے طور پر، حکام کو رشوت کے طور کے اوپر پیسہ دے کر ایسا نہیں کرو کہ تم جان بوجھ کر لوگوں کا مال ہتھیانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کرو کہ رشوتیں کھلا کر اپنے حق میں فیصلے کراؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اس حال میں کہ تم حقیقت پر آگاہ ہو کہ یہ مال تمہارا نہیں ہے، یہ حق تمہارا نہیں ہے. اچھا، پھر یہ تو اس رکوع کی آخری آیت ہے. میں نے آپ سے جو گفتگو میں شروع میں بات کی وہ یہ کی کہ ما قبل کی آیات میں بھی ربط ہے اور ما بعد کی آیات میں بھی ربط ہے. یعنی یہ ایک پورا منظم ایک پیغام ہے، ایک تعلیمات ہے. اور دیکھیں، آپ کسی بھی کلام کو جب ڈی کانٹیکسچولائز کر کے اسٹڈی کرتے ہیں، یعنی اس کو اپنے سیاق اور سباق سے ہٹا کر اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کبھی بھی وہ بات سمجھ نہیں آتی، وہ واضح نہیں ہوتی کہ بھائی کیوں نازل کی گئی ہے. تو قرآن حکیم کو بھی اگر میں اور آپ اسی طرح مجرد اور مفرد کر کے پڑھیں گے تو اس کے صحیح معنوں میں جو مفاہیم ہیں، مطالب ہیں، ہم سے مقصود ہے، مقاصد ہیں، وہ ہمارے اوپر کھل کر سامنے ہی نہیں آئیں گے. لیکن جب ہم پوری بات کو پڑھتے ہیں، پوری عبارت کو پڑھتے ہیں، پیچھے سے آتے ہیں اور آگے تک جاتے ہیں، تو ہمارے اوپر بات واضح ہوتی ہے کہ اس کلام کا اصل مقصود و مطلوب کیا ہے. اب ہم اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے پیچھے کو دیکھتے ہیں. تو آپ کے اوپر جو احکامات، یا میرے لیے جو احکامات قرآن بیان کر رہا ہے، وہ سارے کے سارے احکامات ہیں وصیت سے متعلقہ. ٹھیک ہے؟ یعنی جب کوئی شخص مرتا ہے تو مرنے سے پہلے جب وہ اپنے لواحقین کے لیے وصیت کرتا ہے تو وصیت کے احکامات بیان کیے گئے کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیر، کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے اور وہ پیچھے اپنا مال چھوڑے تو کیا کرے؟ اس کے جو ماں باپ ہیں، الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، تو اس پر لازم ہے کہ اپنے والدین کے لیے اور اپنے متعلقین کے لیے پیچھے وصیت کر جائے. اور پھر آگے پوری ایک تفصیل بیان کی گئی کہ دیکھو فمن بدلہ بعد ما سمعہ، کہ جس کو اس نے اس وصیت پر گواہ بنایا، جس شخص کو اپنی وصیت پر گواہ بنایا، فمن بدلہ بعد ما سمعہ، اور اس میں کوئی تبدیلی کر دی. یعنی ایک مرنے والے شخص نے اپنے لواحقین کے لیے ایک وصیت لکھی اور اس پر ایک شخص کو گواہ بنایا یا 2 اشخاص کو گواہ بنایا کہ صاحب میرے مرنے کے بعد آپ اس کو نافذ کروا دینا اور میری جائیداد کو اس طریقے سے تقسیم کر دینا. انہوں نے اس میں تبدیلی کر دی. فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، تو جس نے یہ تبدیلی کی ہے سارا کا سارا گناہ اور عذاب اس کے سر جائے گا. ان اللہ سمیع علیم، کیونکہ اللہ تو سنتا بھی ہے اور اللہ کے پاس علم بھی موجود ہے. اور پھر اللہ آگے فرماتے فمن خاف من موسن، ہاں اگر کسی شخص کو جس کو گواہ بنایا جا رہا ہے اس کو یہ شک لاحق ہو جائے کہ جس نے وصیت کی ہے یہ وصیت کرنے والا زیادتی کر رہا ہے،
یہ وصیت کرنے والا زیادتی کر رہا ہے. مثال کے طور کے اوپر اس کا ایک رشتہ دار تھا, اس نے اس کی بڑی خدمت کی, بڑی محبت کی, سب کچھ کیا, اس نے وصیت میں اس کا کوئی حق نہیں رکھا, ٹھیک ہے. اور دوسرا جو تھا وہ اس کا کوئی قریبی تھا, یا اس کے ساتھ بیٹھتا تھا, یا اس کے ساتھ کوئی اس قسم کا معاملہ کرتا تھا جس سے اس کا دل بظاہر خوش ہو جاتا تھا, اس نے سارا کا سارا اٹھا کے مال اس کو دے دیا. یا اس قسم کی کوئی بھی عدم استحکام کی اس نے کوئی کیفیت پیدا کی, تو فمن خاف من موصٍ جنفا او اثما, کہ اس کو شک ہو کہ اس نے کوئی غلطی کی ہے, تو فاصلح بینہم فلا اثم علیہ, تو وہ اس وصیت کرنے والے کو سمجھا سکتا ہے, اس کو سمجھائے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں, یہ اس طرح نہیں ہوتا, آپ عدل کا اہتمام کریں اور عدل کے ساتھ فیصلہ کریں. تو یہ سمجھانا گناہ نہیں ہے, لیکن وہ خود اس وصیت میں تبدیلی نہیں کر سکتا. یعنی جو گواہ ہے, گواہ تبدیلی نہیں کرے گا, وہ وصیت کرنے والے کو سمجھائے گا کہ یار آپ اس کی اصلاح کر لیں, خود آگے بڑھ کر فیصلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. اللہ فرماتا ہے ان اللہ غفور الرحیم, اور اگر اس نے یہ خیر کا کام کیا تو اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اب آپ دیکھیں کہ رمضان کے احکامات سے ماقبل جو معاملات ہیں وہ بھی مالی ہیں. وصیت میں مال کا سارا اجرا ہوتا ہے, پیسوں کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے, انہیریٹنس جسے ہم کہتے ہیں. اور جہاں پر رکوع ختم ہو رہا ہے وہاں بھی ساری بات مال کی جا رہی ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہیں کھاؤ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان شریف کا پورا مہینہ جو مجھے اور آپ کو سحر سے لے کر افطار تک حلال اشیاء کے کھانے اور پینے سے روکا گیا تھا, تو اس کا مطلوب یہ تھا کہ باقی کے 11 مہینے میں اور آپ حرام خوری کرنا چھوڑ دیں. پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ جو 183 سے 187 نمبر تک کی آیات میں مجھے اور آپ کو سکھایا جا رہا ہے کہ بھئی آپ نے روزہ سحر میں شروع کرنا ہے, افطار میں مکمل ہوگا, اس کے دوران کھانا نہیں ہے, اس کے دوران پینا نہیں ہے, اس کے دوران اپنی ازواج جو حلال ازواج ہیں ان کے ساتھ مقاربت کو اختیار نہیں کرنا, اور دیگر احکامات جو کہ بیان کیے گئے, ان تمام کو جو مجھے اور آپ کو سکھایا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اور آپ باقی کے 11 مہینے حرام خوری نہ کریں. لیکن اگر میں اور آپ رمضان شریف کے پورے روزے رکھ رہے اور جو سود خور ہے وہ سود خور رہا, جو رشوت خور ہے وہ رشوت خور رہا, جو حرام خور ہے وہ حرام خور رہا, جو چوری کر کے مال کھاتا تھا وہ چور رہا, اور جو کاروبار میں جھوٹ بول کر اپنے مال اور اپنے پروفٹ میں اضافہ کرتا تھا وہ ویسے ہی جھوٹے کا جھوٹا رہا, اور جو ڈاکیومنٹس میں خرد برد کر کے جائیداد کو اپنے نام پر آگے اور پیچھے کرتا رہا وہ ویسے ہی چور, اچکا اور ڈکیت بنا رہا. تو یاد رکھیے پھر رمضان شریف کی عبادات سے اس نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا, کیونکہ مقصود جو قرآن بتا رہا ہے, جو میں نے اتنی لمحی آپ کے سامنے تمہید باندھی, وہ تمہید مجھے اور آپ کو یہ سکھا رہی ہے کہ قرآن نے مجھے اور آپ کو روزہ رکھنے کا پابند اس لیے بنایا تھا کہ میں اور آپ 1 مہینے تک حلال اشیاء کے کھانے سے اس لیے رکے رہیں تاکہ باقی کے 11 مہینے اللہ کے حکم کے مطابق حرام اشیاء کے کھانے سے بچے رہیں. اور میں نے اور آپ نے 1 مہینہ تو پریکٹس کر لی, میں نے اور آپ نے 1 مہینہ تو مجاہدہ کر لیا, میں نے اور آپ نے 1 مہینہ تو ریاضت کر لی, اور اس کے بعد جو اس کا مقصود تھا کہ حرام خوری چھوڑ دیں, وہ حرام خوری میں نے اور آپ نے چھوڑی نہیں, وہ سود خوری میں نے اور آپ نے چھوڑی نہیں, وہ رشوت خوری میں نے اور آپ نے چھوڑی نہیں, وہ کاروبار کے اندر جھوٹ بول کر فراڈ کر کر پیسے کمانے کا کام میں نے اور آپ نے چھوڑا نہ, دوسرے کو جھوٹی باتیں کر کے اس کا حق مار لینا, اس کی جائیداد مار لینا, اس کے حق کے اوپر قابض ہو جانا اور غاصب ہو جانا, وہ کام تو میں نے اور آپ نے چھوڑا ہی نہیں. ساری لینڈ گریبنگ میں کرتا رہا, لینڈ مافیا کا حصہ میں بنا رہا, پراپرٹی کے اندر دھوکہ دہی میں کرتا رہا, انہیریٹنس کے اندر جھوٹ و فریب میں نے داخل کیا, بہن بھائیوں کے حقوق میں نے کھا لیے, اور ہوں میں پکا روزے دار. بھائی کمال ہو گیا آپ کے اور میرے روزے کا, کیونکہ جو مقصود تھا وہ تو حاصل ہی نہیں ہوا. اور مقصود کیا تھا کہ میں اور آپ, میں نے آپ کو کہا نا کہ اس سے ماں قبل بھی مال کا ذکر اور اس کے ماں بعد بھی مال کا ذکر, دونوں کیفیات میں مال کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ آپ دیکھو کہ تم حلال اشیاء رمضان میں چھوڑ رہے ہو, باقی کے 11 مہینے تمہیں حرام اشیاء چھوڑنی پڑیں گی, اس لیے کہ اللہ کا حکم یہی ہے, اور اللہ نے پریکٹس اس لیے کرائی تھی. اور پھر اس میں جو خوبصورت ترین بات اس آیت مبارکہ کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے کے مال کو قرآن نے دوسرے کا مال نہیں کہا,
یہ بڑی غور طلب بات ہے. فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہیں کھاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جس معاشرے کو ترتیب دینا چاہ رہا ہے، قرآن جس معاشرے کو ترتیب دینا چاہ رہا ہے، اس میں ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کا حقیقی بھائی کی طرح سے ایک ایسا رشتہ دار ہے کہ اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اپنے بھائی کے حقوق کا استحصال کرنا شروع کر دے، اس کی ایکسپلائٹیشن کرنی شروع کر دے، اس کے ساتھ ناحق طریقے سے، جس طرح ہم کرتے ہیں نا کہ بھئی میرے علاوہ جو ہے بس اس کو لوٹ ڈالو، میرے علاوہ جو ہے اس کو کھسوٹ ڈالو، میرے علاوہ جو ہے اس کی جیب سے جو نکال سکتا ہوں وہ مجھے نکال لینا چاہیے، اس کا چاہے کوئی بھی طریقہ کار ہو، کاروبار کا کوئی بھی طریقہ ہو، اس کا کوئی بھی منہج ہو، میری بزنس کی کوئی بھی ٹیکنیک ہو، میری بزنس کی کوئی بھی ٹیکٹک ہو، میں وہ یوز کروں گا اور اس کی جیب سے زیادہ سے زیادہ پروفٹ نکال دوں گا. دس از دا پرائورٹی جو ہمارے بزنس طبقے کا ہے، جو ہمارے تجار کا مزاج ہے، اور بالعموم ہم سبھی کا مزاج ہے کہ ہم اپنے علاوہ جو اپنے کا غیر ہوتا ہے اس کے مال کو ایسا سمجھتے ہیں کہ دشمن کا مال ہے، کسی طریقے سے اس پر غالب آ کر اس کی جیب سے وہ پیسہ نکال دیا جائے. اور قرآن مجھے اور آپ کو کیا سکھا رہا ہے؟ قرآن مجھے اور آپ کو یہ سکھا رہا ہے کہ تمہارے مسلمان بھائی کا مال بھی اصل میں تمہارے مال کی طرح ہے. تو اگر تمہیں اپنے مال کا نقصان پسند نہیں تو اپنے مومن بھائی کے نقصان تمہیں کس طرح سے پسند ہو سکتا ہے؟ اگر تمہیں اپنے مال کا خسارہ پسند نہیں تو اپنے مومن بھائی کے مال کا خسارہ تمہیں کیسے پسند ہے؟ اگر تمہیں اپنے مال کے اندر کوئی کمی بیشی پسند نہیں تو تم اپنے مومن بھائی کے مال میں کس طریقے سے جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، فریب کر کر اور اپنے دیے ہوئے قول سے پھر کر اس کے مال میں کمی اور بیشی کرتے ہو؟ تم کو کیسے گوارا ہو سکتی ہے؟ تم اگر مومن ہو تو تمہارا تو مزاج یہ ہونا چاہیے، اگر ہم مومن ہیں تو ہمارا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے مومن بھائی کے مال کے تحفظ کو اسی طریقے سے اس کا اہتمام کریں جس طرح اپنے مال کے تحفظ کا کرتے ہیں. اور اسی کی شرح میں ایک مفسر نے بہت ہی خوبصورت بات لکھی. آپ نے فرمایا کہ اگر آپ اس آیت کی پاسداری نہیں کرتے، اگر کوئی معاشرہ اس آیت کی پاسداری نہیں کرتا، جیسے ہمارے معاشرے میں یہ ہو چکا کہ ہم نہیں پاسداری کرتے، ہمارا بس نہیں چلتا، ہم دوسرے کی جیب سے کیسے پیسے نکال دیں، ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا پھر ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ پہلا شخص دوسرے کو دھوکہ دے گا، دوسرا تیسرے کو دھوکہ دے گا، تیسرا چوتھے کو دھوکہ دے گا، چوتھا پانچویں کو دھوکہ دے گا. کہتے ہیں یہ دھوکہ گھومتے 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 ایک وقت آئے گا کہ وہی دھوکہ آپ تک پہنچے گا اور آپ کے ساتھ فراڈ کیا جائے گا اور آپ کو دھوکے سے اسی طرح لوٹ لیا جائے گا جیسے آپ نے کسی دوسرے کو لوٹا تھا. اور اس کی بہترین مثال ہمارے سامنے باکثرت آتی ہے کہ جب ہم میں سے کسی کے پاس کوئی جعلی کرنسی نوٹ آتا ہے تو ہم کس طریقے سے اس کو آگے چلا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ نوٹوں کے بیچ میں رکھ کے اس کو جعلی کرنسی نوٹ چلا دیا، مجھے پتا ہے جعلی ہے، تو اب میں اپنی جان چھڑانے کے لیے آگے والے کو چیپتا ہوں، وہ آگے والا اس سے آگے والے کو چیپتا ہے، وہ اس سے آگے والے کو کرتا ہے، اور وہ گھومتا گھومتا ایک وقت آتا ہے پھر میری جیب میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پورا معاشرہ حرام خوری پر جب تل جائے، پورا معاشرہ جب حلال اور حرام کی تمیز کو چھوڑ ڈالے، جب پورا معاشرہ ہی کرپٹ ہو جائے، تو پھر آپ اندازہ کیجئے کہ اس معاشرے کے اندر پروان چڑھنے والی اگلی نسل، اس کا کیا حال ہوگا، اس کی کیا کیفیات ہوگی. اور وہی ہے جو میں اور آپ آج بھگت رہے ہیں. اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اول اسٹیج کے اوپر مجھے اور آپ کو کم از کم اپنے آپ کو اس چوری سے بچانا چاہیے. اب یہ سوال آتا ہے نا کہ بھائی اگر میں نہیں کروں تو دوسرا تو کر رہا ہے، تو بھائی معاشرے سے ایک چور تو کم ہوگا نا، کم از کم ایک چور تو کم ہوگا. یہ کیا بات ہوئی کہ اگر دوسرا چوری کر رہا ہے تو میں بھی چور بن جاؤں، دوسرا جھوٹا ہے تو میں بھی جھوٹا بن جاؤں، دوسرا فراڈی ہے تو میں بھی فراڈی بن جاؤں. اس کے گناہ کو آپ اور میں اپنے لیے حجت اور دلیل کیسے بنا سکتے ہیں؟ یہ تو ممکن نہیں ہے. میں اور آپ تو اپنے بارے میں اللہ کی بارگاہ کے اندر مسئول ہیں. اللہ مجھ سے اور آپ سے میرے معاملے میں پوچھے گا. کسی نے میرے ساتھ دھوکہ کیا یا کسی اور کے ساتھ کیا، اس سے اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا. یہ کیسے حجت بن سکتا ہے کیونکہ وہ جھوٹا تھا تو میں نے بھی جھوٹ بول دیا، وہ فراڈیا تھا تو میں بھی فراڈ کر دیا، اس نے ناحق طریقے سے مال کھایا تھا تو میں نے بھی اس کا مال کھا لیا، اس نے میرا پلاٹ دبایا تھا میں نے اس کا پلاٹ دبا دیا. یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ قرآن کے پورے مزاج کے خلاف ہے جو آج ہم اپنے معاشرے کے اندر حال کو دیکھ رہے ہیں. پھر دوسری بات، وَتُدْلُ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اسی آیت کا اگلا حصہ کہ حکام جو حکام ہیں جن کو سرکاری عہدیدار، اس میں تمام لوگ آتے ہیں، اس میں ہماری جوڈیشری بھی آتی ہے، اس کے اندر ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی آتی ہے، اس کے اندر ہماری بیوروکریسی بھی آتی ہے. یہ تمام لوگ
اس کے اندر داخل ہیں. فرمایا وَتُدْلُ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ کہ حکام کو رشوت دے کر اپنے حق میں ناحق چیزوں کا فیصلہ کروانا. فرمایا لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ تاکہ ایک گروہ اس مال کو دے کر اپنے حق میں فیصلہ کرا لے اور دوسرے کا مال کھا جائے. دوسرے کا مال کھا جائے. اللہ فرماتے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور اس حال میں تم یہ حرام خوری کر رہے ہو کہ تمہیں پتہ ہے میں حرام خور ہوں, میں جھوٹ بول رہا ہوں, میں فراڈ کر رہا ہوں, میں دھوکہ دے رہا ہوں. میں نے جو لائر ہائر کیا ہے اس لائر کو بھی پتہ ہے کہ یہ کیس میرا بنتا ہی نہیں ہے, اور مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ جعلی کیس ہے جو میں سامنے والے پہ ٹھوک رہا ہوں, لیکن لائر بھی اس کی فیس لے رہا ہے اور جو کیس کر رہا ہے وہ بھی فیس دے رہا ہے, اور دونوں حرام خوری میں برابر کے شامل ہوئے ہوئے. اور اس کے بعد حل کیا ہے؟ حل یہ کہ جج بھی خرید لو. حل کیا ہے؟ حل یہ کہ جج بھی خرید لو تاکہ پکا کام ہو جائے, کہیں سے بھاگنے کا موقع ہی نہ ملے. اب قرآن کیا بتا رہے ہیں؟ قرآن یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو تمہیں تعلیمات ہم نے روزے کی دی تھی, تمہیں جو یہ سکھایا تھا کہ بھائی صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہنا, حلال سے بچنا, پانی نہیں پینا, کھانا نہیں کھانا, اللہ تمہیں دیکھ رہا, اللہ تمہارا حساب کتاب کرے گا, یہ ساری کی ساری باتیں کہاں چلی گئی؟ جب یہ حرام خوری ہو رہی تھی تو کیا اس وقت اللہ نہیں دیکھ رہا ہوتا؟ جب ہم لائر ہائر کر رہے ہوتے تو اللہ نہیں دیکھ رہا ہوتا؟ جب ہم رشوتیں لے رہے ہوتے ہیں تو کیا اللہ نہیں دیکھ رہا ہوتا؟ جب ہم ناحق کسی شخص کے حق میں فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کیا اس وقت اللہ ہمیں نہیں دیکھ رہا ہوتا؟ تو وہ ساری کی ساری تعلیمات جو رمضان شریف کی ہیں, جو روزے کی ہیں, وہ ساری عبث ہو جاتی. اب حضور کی حدیث سنیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ پہلے تو رشوت دینے والا اور لینے والا, الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, یہ تو واضح حدیث ہے کہ دونوں ہی جہنمی ہیں. ٹھیک ہے. پھر حضور نے فرمایا کہ رشوت دینے والے اور لینے والے پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے, یہ دونوں اللہ کی ملعون ہیں. ٹھیک ہے. پھر حضور کی ایک تیسری حدیث, حضرت مسروق نے حضرت ابن مسعود سے پوچھا یہ جو صحت کا لفظ آیا ہے اس کے کیا معنی؟ تو آپ نے فرمایا کہ رشوت. تو فرمایا رشوت لینے کا حکم کیا ہے؟ رشوت لینے کا حکم کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ کفر ہے, یہ کفر تک جاتی ہے بات. ٹھیک ہے نا. پھر رشوت تو بہت بڑی چیز ہے جس میں آپ کو شعور کے ساتھ انداز ہو. جو سرکاری عہدیدار ہوتے ہیں, اس پوزیشنز کے لوگ ہوتے ہیں, ان کو تحفہ لینے کی بھی اجازت نہیں ہوتی. رشوت تو بڑی بات ہے نا کہ آپ کو شعوری طور پہ آپ ایک کام کر رہے ہیں, لا شعوری طور پہ کوئی آپ کو گفٹ دے, اس کی بھی اجازت نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ایک شخص ابن الطیبیہ اس کا نام تھا, اس کو مسلمانوں سے صدقات وصول کرنے کی ڈیوٹی دی کہ تم جاؤ لوگوں سے زکوٰۃ اور صدقات کو ٹیکس کلیکشن کرو. وہ گئے, کر واپس آئے, تو آنے کے بعد ان کے پاس بہت سارا مال تھا. تو فرمایا کہ بھئی یہ بیت المال کا حصہ ہے اور یہ جو باقی ہے یہ میرا حصہ ہے. یہ بیت المال کا ہے جو لوگوں نے پیسے دیے اور یہ باقی میرا حصہ ہے. حدیث شریف میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے یہ بات سنی تو آپ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے, آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے کہ جن کو ہم کسی جگہ کا عامل بنا کر بھیجتے ہیں, یعنی وہ رسپانسبل ہوتے ہیں اپنے ڈیوٹیز کے, ٹھیک ہے, عامل بنا کر بھیجتے ہیں, اور وہ واپس آ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارا مال ہے اور یہ ہمیں ہدیہ ملا ہے, ہمیں تحفہ ملا ہے. یہ لوگ اپنی ماں کے گھر میں کیوں نہیں جا کے بیٹھ جاتے؟ پھر دیکھا جائے گا کہ کون ان کو ہدیہ دیتا اور کون ان کو ہدیہ نہیں دیتا. یہ لوگ اپنی ماں کے گھر میں جا کے کیوں نہیں بیٹھ جاتے؟ پھر دیکھتے ہیں کہ کون ان کو ہدیہ دیتا اور کون ان کو ہدیہ نہیں دیتا. پھر دوسری حدیث, حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو کچھ لوگوں نے تحائف دیے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پوچھا ابو ہریرہ تمہارے پاس مال کہاں سے آ گیا؟ تمہارے پاس مال کہاں سے ہے؟ تم تو قسم پرسی کی زندگی گزارتے تھے. ٹھیک ہے نا, جو ہم منی ٹریل کے کوسچنز کھڑے ہوتے. تو آپ نے فرمایا کہ کچھ تو میرے گھوڑوں کی نسل میں اضافہ ہوا اور کچھ لوگوں نے مجھے تحفے دیے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس بھی رسپانسبلٹی آئی تھی بیت المال کی. تو حضرت عمر نے ان سے فرمایا اے اللہ کے دشمن, تم اپنے گھر میں کیوں نہیں بیٹھ گئے؟ پھر ہم دیکھتے کہ کوئی تمہیں ہدیہ دیتا یا نہیں دیتا. یہ وہ مال ہے جو سارا کا سارا بیت المال کا حق ہے, اس کو بیت المال میں جمع کرا دو. تو اب ذرا آپ اندازہ کریں کہ قرآن حکیم تو مجھے اور آپ کو روزے کی تربیت سے ان باتوں کی اصلاح کرنے کا حکم دے رہا ہے. اب میں اور آپ روزے تو رکھے جا رہے ہیں, آپ معلوم کر لیں جی میں 5 سال سے رکھ رہا ہوں, میں 10 سال سے رکھ رہا ہوں, میں 15 سال سے رکھ رہا ہوں, میں 20 سال سے رکھ رہا ہوں, روزے رکھے جا رہے ہیں, رشوت خوری ہم نہیں چھوڑ رہے.
روزے رکھے جا رہے ہیں حرام خوری ہم نہیں چھوڑ رہے، روزے رکھے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سود خوری ہم نہیں چھوڑتے، روزے رکھے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کاروبار میں 2 نمبری کرنا ہم نہیں چھوڑ رہے، روزے رکھے جا رہے ہیں جھوٹ بول کے پروفٹ ہم ارن کیے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد اس خوش فہمی میں کہ سارے روزے بھی قبول ہو جائیں، ساری نمازیں بھی قبول ہو جائیں، بخشش کا پروانہ بھی ہمیں مل جائے، اور پھر کیا کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کو بھی رشوت دیتے ہیں، اس مال میں سے صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، یہ سوچ کر کہ بلیک منی وائٹ منی میں کنورٹ ہو جائے۔ اچھا دیکھیں، میں بڑی معذرت سے عرض کروں، بہت معذرت سے عرض کروں، این جی اوز تو یہ کام کر ہی رہی ہیں کہ وہ بلیک منی کو وائٹ منی میں کنورٹ کروا دیتی ہیں، وہ کرتی ہیں یہ کام، ہمیں بہت اچھی طرح پتا ہے کہ آپ ان کو کروڑ روپے دیں، وہ 10 لاکھ روپے کا رکھیں گی کٹ، 90 لاکھ آپ کو واپس کر دیں گی اور ٹیکس ڈیڈکشن سرٹیفکیٹ دے دیں گی کہ صاحب آپ نے 1 کروڑ روپے کا ڈونیشن دیا، آپ کے ٹیکس ڈیڈکشن میں ایڈجسٹمنٹ ہو جائیں گی۔ این جی اوز نے تو یہ حرام خوری کا دھندا شروع کیا ہوا ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیے، خود یہ جو اللہ سے ہم دھوکہ کر رہے ہیں، کیا اللہ کو نہیں پتا؟ ٹھیک ہے، ہم نے گورنمنٹ کو بھی بیوقوف بنا دیا، ہم نے ٹیکس ڈیٹیکشن کو، ٹیکس مینجمنٹ کو، ٹیکس چوری کو بڑے اچھے اچھے ناموں سے ہم نے سیٹ کر لیا، مان لیا میں نے، اللہ کا کیا کریں گے؟ اب میں آپ کو فتویٰ سناتا ہوں، آخری بات کرتا ہوں، بات ختم ہو رہی ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی، فقہ حنفی کی مشہور ترین کتاب ہے رد المحتار، ٹھیک ہے نا، اسی سے فتوے دیے جاتے ہیں عمومی طور پر۔ آپ لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے ثواب کی نیت سے کسی فقیر کو مال حرام میں سے کچھ دیا، ایک شخص نے ثواب کی نیت سے کسی فقیر کو مال حرام میں سے، یعنی حرام کے کمائے ہوئے مال میں سے کچھ دیا، تو آپ نے فتویٰ لکھا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ اور اگر فقیر کو معلوم تھا، اب اگلا سنیں، یہ جو لینے والے ہیں نا ان کو بھی سوچنا چاہیے، اگر فقیر کو معلوم تھا اور اس نے دینے والے کے لیے دعا کر دی کہ آپ نے دیا صاحب، اللہ آپ کو بڑی جزا دے، آپ نے تو بڑا احسان کیا، اور اس نے آمین کہہ دیا، تو دونوں کافر ہو جائیں گے۔ کیوں؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اللہ کے حرام کو حلال کر دیا ہے، اس نے اللہ کے حرام کو، اللہ نے کہا سود حرام ہے، اس نے سود لیا اور اس کو حلال سمجھ کے صدقہ کر دیا، تو اللہ کے حرام کو حلال سمجھا، یہ کافر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے رشوت کا مال ہے، اسی طریقے سے جھوٹ اور فراڈ کا مال ہے، جو سارا دن ساری رات جمع کرنے پہ ہمارے لوگ تلے رہتے ہیں، اور اس کے بعد اسی مال سے افطاری بھی ہو رہی ہے، اسی مال سے جو ہے وہ سحری بھی ہو رہی ہے، اسی مال سے زکوٰۃ بھی نکل رہی ہے، اسی مال سے سب ہو رہا۔ میں نے بڑی عبادت کی اور بڑا صدقہ خیرات کیا۔ میرے بھائی، میرے دوست، سیلف انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے، اپنے آپ کا محاسبہ کریں، قرآن حکیم کی ان آیات کی روشنی میں اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اور دیکھیں، جو میں نے بار بار یہ بات کی، لیٹ آنے والوں کے لیے پھر دوہرا رہا ہوں کہ آیت نمبر 183 سے 187 تک اللہ تعالیٰ نے روزے کے احکامات بیان کیے، اور فوراً بعد رکوع ختم ہونے سے پہلے جو آیت اتاری وہ یہ تھی کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے نہیں کھانا۔ مطلب یہ تھا کہ روزے کی عبادت تمہارے اوپر فرض اس لیے کی گئی تھی کہ تم حرام خوری چھوڑ دو۔ اگر میں نے اور آپ نے روزہ رکھا ہے اور میں اور آپ حرام خور کے حرام خور رہے، تو یاد رکھیے پھر روزے کی عبادت نے میرا آپ کا کچھ نہیں بگاڑا۔ اور اگر میں نے اور آپ نے اپنی اصلاح کر لی، اپنے آپ میں حلال اور حرام کی تمیز کر لی، تو خدا کی قسم یہ 1 ماہ کے روزے انشاءاللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی روزے معیشت بخشش کروانے کے لیے کافی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں حلال اور حرام کی تمیز کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور جو اصل ان احکامات اور ان عبادات کا مقصود و مطلوب ہے اس کو سمجھ کر اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی اللہ میں توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔